بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر میں ایک امیر ترین آدمی رہتا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو 3 بیٹوں سے نوازا تھا۔ جب وہ آدمی بڑھاپے کو پہنچا تو کوئی بھی بیٹا اس کی خدمت کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرا دل یہ کر رہا ہے کہ میرے پاس جو مال و دولت ہے میں اس کو 3 بیٹوں میں برابر تقسیم کر دوں کہ شاید اس کے بدلے میں ہمارے بچے ہماری خدمت کرنا شروع کر دیں۔ بوڑھی بیوی خاوند کی بات پر رضامند ہو گئی۔ بوڑھے آدمی نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہنے لگا، میرے پیارے بچوں، میں نے ساری زندگی تمہاری خاطر دن رات کر کے اپنی جائیداد جمع کی ہے، تمہاری بہترین پرورش کی ہے، تم تینوں کو اچھی یونیورسٹیوں میں تعلیم دلوائی ہے، تم سب کی شادیاں اچھے اچھے گھرانوں میں کی ہیں۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہمت جواب دے گئی ہے، اب مجھ میں مزید کام کرنے کی ہمت نہیں رہی۔ میں تم میں اپنی ساری دولت برابر تقسیم کرنے لگا ہوں تاکہ تم ماں باپ کی خدمت کرنے میں توجہ دے سکو اور اپنی اولاد کی بھی بہترین پرورش کر سکو۔ میری تم تینوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم میاں بیوی بوڑھے ہو چکے ہیں، تم ماں اور باپ کی خدمت کرنے کو کبھی بھی فراموش نہ کرنا، کیونکہ آپ کے والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ہم کو اولاد کی خدمت کی بڑی ضرورت ہے۔ بچوں نے اپنے والدین کو کہا، اے پیارے بابا جان، ہم کو پتا ہے کہ آپ کو اب ہماری بہت ضرورت ہے، ہم آپ کو کبھی بھی کسی چیز کا محتاج نہیں ہونے دیں گے، ہم ہمیشہ آپ کا خیال رکھیں گے۔ بوڑھے آدمی نے اپنی ساری دولت اپنے 3 بچوں کو برابر تقسیم کر دی۔ بس دولت کے تقسیم ہوتے ہی 3 بیٹے پھر سے مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے اپنے والدین کی طرف توجہ نہ دی۔ بیٹوں نے کبھی نہ دیکھا کہ والدین کس حالت میں ہیں، انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد کوئی ایک بیٹا اپنے والدین کے پاس آتا۔ 3 بیٹے اپنے اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہو گئے کہ کسی کو اپنے والدین کی پرواہ نہ رہی۔ بوڑھے والدین اپنے بچوں کی اس حرکت پر بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک دن بوڑھا آدمی اپنے ایک دوست کے پاس گیا۔ بوڑھے نے اپنا سارا واقعہ اپنے دوست کو سنایا۔ بوڑھے کے دوست نے کہا، میرے پاس ایک تدبیر ہے جس کے ذریعے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے کہا، اگر تم ہمارا یہ مسئلہ حل کر دو تو جو زندگی ہماری بچی ہے ہم ساری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ وہ تدبیر کیا ہے جس سے تم ہمارا مسئلہ حل کر سکتے ہو؟ بوڑھے آدمی کے سمجھدار دوست نے کہا، میرے ذہن میں یہ تدبیر ہے جس کو میں عمل میں لا کر تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، کیا شرط ہے؟ دوست نے کہا، یہ سب باتیں ہم دونوں میں ہی رہنی چاہیے، ان باتوں کے بارے کسی کو کانو کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ بوڑھے آدمی نے وعدہ کیا کہ کسی کو علم تک نہ ہوگا۔ بوڑھے آدمی کا دوست بوڑھے کے 3 بیٹوں کے پاس باری باری گیا اور اس کے دوست نے جا کر کہا کہ تمہارے باپ نے میرے پاس ایک بہت بڑی رقم بطور امانت رکھوائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اب وہ میں رقم آپ تینوں کو گواہ بنا کر آپ کے باپ کو واپس کر دوں، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، موت کا کیا پتا کب آ گھیر لے۔ بیٹوں نے کہا، پیارے چچا جان، آپ جب ہم کو حکم کریں گے ہم حاضر ہو جائیں گے۔ بوڑھے کے دوست نے سب کو کہا کہ تم تینوں بھائی اپنے والد کے گھر کل آ جانا، میں بھی امانت لے کر آ جاؤں گا، میں وہ امانت تمہارے سامنے تمہارے باپ کے حوالے کر دوں گا تاکہ آپ کا بوڑھا باپ یہ بات نہ کہہ سکے کہ میں نے اس کی امانت واپس نہیں کی۔ اگلی صبح ہوتے ہی سب بیٹے اپنے والد کے گھر پہنچ گئے۔ باپ اپنے لالچی بیٹوں کو دیکھ کر بہت حیران ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بوڑھے باپ کا دوست ایک بڑا سا صندوق لے کر آیا جو بوڑھے باپ کے دوست کے 2 نوکروں نے بامشکل اٹھایا ہوا تھا۔ تینوں بچے اس صندوق کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے اتنی دولت جمع کی ہے۔ ہر ایک کے دل میں یہ لالچ تھا کہ یہ ساری دولت میرا باپ مجھے دے دے۔ بوڑھے کے دوست نے آ کر کہا، اے میرے دوست، میں آپ کی امانت واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، اب میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میرے میں ہمت نہیں کہ میں تمہاری امانت کی مزید حفاظت کر سکوں۔ بوڑھے آدمی کے دوست نے 3 بچوں کو کہا کہ اے لڑکو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر آپ کے والد کی امانت واپس کر رہا ہوں، اب میرے پاس تمہارے والد کی کوئی امانت نہیں ہے۔ یہ بات کر کے اس نے اپنے دوست بوڑھے باپ کو چابی دے دی۔ بوڑھے آدمی نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری امانت واپس کر دی، اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کا اجر
اجر دے گا۔ بوڑھے کا دوست کہنے لگا، میرے پیارے دوست، آپ ایک نیک اور خدا ترس انسان ہیں، آپ نے ہمیشہ ہی انصاف کیا ہے، مجھے یقین ہے کہ تم یہ دولت بھی اپنے بیٹوں میں سے جس کو چاہو عطا کرو گے یا پھر کسی کے نام وصیت کر جاؤ گے۔ یہ بات کر کے یہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے ہر بیٹے کی یہی خواہش رہی کہ اس کا حقدار میں ہی بن جاؤں۔ باپ نے کہا کہ یہ صندوق کا حقدار وہی بیٹا ہوگا جو والد اور والدہ کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے گا۔ میں ایک وصیت لکھ کر اس صندوق میں رکھ دوں گا، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو اس صندوق کو کھول کر وہ وصیت پڑھ لینا، جس کا نام لکھا ہوگا اس کو ساری دولت دے دینا۔ تینوں بیٹے اپنے باپ کی اس بات پر بڑے حیران ہوئے۔ اس وقت ان سب کے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ باپ پہلے کی طرح اس دولت کو بھی برابر 3 حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ چنانچہ اس دن کے بعد ہر ایک بیٹے نے اپنے والدین کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ سب اس لالچ سے خدمت کر رہے تھے کہ ہمارا باپ اس دولت کی وصیت میرے نام لکھ جائے۔ بیٹوں نے باپ کی خدمت میں دن رات ایک کر دی۔ علاقے والے اس بوڑھے سے کہتے، اے بوڑھے شخص، آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کی اولاد بڑی فرما بردار ہے۔ بوڑھا اپنے بیٹوں کی نیت سے خوب واقف تھا۔ جب بھی کوئی بندہ اس بوڑھے سے کہتا کہ تمہاری اولاد بڑی خدمت گزار ہے تو بوڑھا دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ سب کس لالچ میں ہو رہا ہے۔ بوڑھے نے صندوق اپنی چارپائی کے پاس رکھا ہوا تھا اور اس کی چابی کسی نامعلوم جگہ پر رکھ دی۔ بیٹے آتے رہے اور اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے۔ کئی سال تک یہ معاملہ جاری رہا۔ کبھی کبھار بیٹوں کے دل میں یہ بات آتی کہ ہمارا باپ ہم سے کوئی چال نہ چل رہا ہو، یہ بوڑھا باپ کب تک زندہ رہے گا۔ باپ بچوں کی خدمت سے بہت خوش تھا۔ باپ یہ بھی سوچتا تھا کہ میری اولاد بہت لالچی ہے۔ آخر چند سال کے بعد بوڑھے آدمی کا وصال ہو گیا اور باپ کو دفن کرنے کے بعد ہر بچے کی یہی خواہش تھی کہ صندوق کو کھولا جائے اور جو وصیت باپ نے لکھی ہو وہ میرے نام ہی کی ہو۔ تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں چاہیے کہ والد کے جگری دوست کو بلایا جائے، جس کے نام بھی وصیت لکھی ہوگی، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو مال سے نواز دے گا۔ آخر کار ان میں یہی طے پایا۔ انہوں نے باپ کے جگری دوست کو بلایا۔ جب وہ آیا تو بیٹوں نے چابی باپ کے دوست کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ تالا کھولیں، آپ نے ہی اس کی کتنے سال حفاظت کی ہے، اور اب جس کے نام کی وصیت لکھی ہوگی آپ صندوق اس کے حوالے کر دینا۔ ہر کوئی یہی خواہش رکھتا تھا کہ میں نے والد کی سب سے زیادہ خدمت کی ہے، وصیت میرے نام ہی نکلے گی۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو تینوں بیٹے حیرانگی سے صندوق کی طرف دیکھتے رہ گئے، کیونکہ صندوق میں چاندی، سونے اور دولت کی بجائے پتھر اور مٹی بھری ہوئی تھی۔ تینوں بیٹے اپنے باپ کی اس حرکت پر حیران تھے کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا ہے۔ صندوق میں ایک کاغذ بھی لکھا ہوا تھا۔ باپ کے دوست نے اس کاغذ کو پڑھنا شروع کیا۔ اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا کہ اس صندوق میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ سب کچھ میری لالچی اولاد کے لیے ہے، جنہوں نے دولت کی خاطر اپنے باپ کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جب صندوق کا ان کو معلوم نہیں تھا، جو کوئی بھی میری خدمت کرنے کو تیار نہیں تھا، میں دن رات اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ یہ کاغذ کی عبارت سن کر تینوں بیٹے بہت شرمندہ ہوئے۔ بیٹوں نے سوچا کہ یہ سب کچھ باپ نے نہیں کیا، یہ سب کچھ باپ کے بوڑھے دوست کی ہی تدبیر ہے۔ باپ کے بوڑھے دوست نے کہا، جی ہاں، یہ سب کچھ کرنے کی تدبیر میری ہی تھی، کیونکہ تمہارے باپ نے مجھے تمہارے بارے سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں نے اپنی ساری جائیداد اور زمین اپنے بچوں کے نام کر دی ہے اور اب کوئی بھی میری خدمت کرنے کو تیار نہیں۔ تمہارے باپ نے میرے ساتھ آپ کے بارے میں شکوہ کیا تھا اور میں نے ہی یہ تدبیر اس لیے اختیار کی کہ تم اپنے باپ کی خدمت کرو تاکہ میرا دوست کی جو زندگی باقی رہ گئی ہے وہ بہتر طریقے سے گزار سکے۔ تم نے دولت کی لالچ میں آ کر اپنے والد کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ تینوں بیٹوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے والد کی خدمت کرنے میں بڑی کوتاہی کی ہے۔ تینوں کو ساری زندگی یہ دکھ کھاتا رہا کہ انہوں نے اپنے باپ کا بہت دل دکھایا ہے۔ ناظرین گرامی، والدین کو چاہیے کہ وہ تہجد کے وقت 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے صدقے دل سے اولاد کی اطاعت و فرما برداری کی دعا کریں۔ نیز روزانہ فجر اور عصر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ اس کا ورد کر کے دعا کریں۔ حدیث میں ہے
ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے خوب اچھی طرح، پھر 2 رکعت اپنی حاجت کی نیت سے نماز حاجت پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، اور اس کے بعد درج ذیل دعا صدقے دل سے کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کی اولادوں کو نیک اور والدین کا خدمت گزار بنائے، آمین ثم آمین۔